پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان تحریک انصاف مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتوں کو ملا کر ایک الائنس بنائے اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے ہمیں سورسز سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے کچھ مطالبات ہیں, ان کے کچھ شرائط ہیں جو انہوں نے اسد کیسر صاحب کے حوالے کی. اسد کیسر صاحب نے شاید پارٹی کے کسی اور رہنما سے کہا کہ آپ چونکہ عمران خان سے ملتے ہیں تو آپ یہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیجئے. عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے, ان کے ان مطالبات کو ایڈریس کیجئے اور بات چیت کو آگے بڑھائیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ساتھ میں لائیں. لیکن ایسا ابھی تک ممکن نہیں ہو پا رہا. کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں یا کوئی مطالبات شاید ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے ماننا فوری طور پر ممکن نہیں ہے, یا پھر کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یہ جو ابہام موجود ہے, ایک تو اس کو دور کرنے کی آج کوشش کرتے ہیں, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مختلف لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پھر سے کچھ رابطے استوار کر رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ کوششیں کی جائیں اور بات چیت کا آغاز کیا جائے. سورسز یہ بتاتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی اس سلسلے میں عمران خان کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ عمران خان مجھے اجازت دیں کہ میں بات چیت کو دوبارہ سے شروع کروں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور بیک ڈور رابطے جو ہیں ان کو آگے بڑھاؤں تاکہ رہائی کے عمل کے سلسلے میں کوئی کوشش کی جا سکے. یہ کتنا درست ہے دعویٰ اور کتنا درست نہیں ہے, ان تمام امور پہ ہم بات کریں گے. رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, خوش آمدید. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو میں نے اپنے انٹرو کے دوسرے حصے میں کہا کہ کیا علی امین گنڈا پور صاحب نے ایسا کوئی پیغام عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں کے ذریعے بھیجا ہے کہ مجھے مینڈیٹ دیجئے کہ میں بات چیت کا دوبارہ آغاز کر سکوں کیونکہ آپ کی رہائی کے لیے یہ ضروری ہے؟ تھینک یو اسد صاحب, آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیے یہ جو رابطوں کا سلسلہ ہے یہ تو کبھی بھی ٹوٹنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی ٹوٹنے کا کہا گیا ہے. رابطے تو موجود ہیں, ہماری حکومت ہے کے پی میں اور وہاں اس کے ناطے بھی ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر رابطے ہیں, بات چیت ہوتی رہتی ہے. آفٹر آل حکومت چلانی ہے اور یہ صوبہ جو ہے وہ ایک ویسے بھی ریسٹرکٹ پروونس ہے, اس میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے وہاں. تو رابطے تو موجود ہیں. اب رابطوں کو ڈائریکشن دینے کا سوال ہے کہ جی رابطے کو کس طرف لے کے جانا ہے. تو اس سلسلے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی ایسا پیغام بھیجا ہو, کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے. لیکن بہر صورت رابطے موجود ہیں اور رابطوں کے بارے میں ہماری پالیسی بھی وہی رہی ہے. سر کیا پی ٹی آئی کے اندر یہ فیل جنرلی موجود ہے کہ ہم سڑکوں پر احتجاج کر کے حاصل نہیں کر سکے؟ عدالتیں 26ویں ترمیم کے بعد بالخصوص اور اوورال جو حالات نظر آ رہے ہیں عمران خان کے کیسز کے, وہاں سے ان کی رہائی فوری طور پر ممکن دکھائی نہیں دے رہی. اپوزیشن کا الائنس اس میں شامل کچھ جماعتیں سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, اگر شاہد خاقان عباسی صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی عمران خان کی رہائی کے لیے سڑکوں پر آبویسلی نہیں آنا چاہتے. تو ایک ہی راستہ بچا ہے کہ پھر بات چیت کی جائے اور کچھ جسے آپ ڈیل کہہ لیں یا کوئی اور لفظ استعمال کر لیں. کیا پی ٹی آئی کے اندر سیریسلی اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ بھائی اب یہی ایک آپشن بچا ہے؟ نہیں, میں اسد صاحب آپ کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا ود ڈیو ریسپیکٹ کہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہی ایک آپشن ہے جس کے ذریعے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہاں, یہ تھنکنگ ہمیشہ سے رہی ہے کہ جی ان حلقوں سے بات چیت ہونی چاہیے جن کے پاس طاقت ہے, کیونکہ کوئی بات چیت کر کے معاملات کو آگے بڑھانا انہی لوگوں کے ساتھ صرف پاسبل ہے کہ جو کہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں. حکومت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کا سلسلہ شروع کیا تھا, لیکن ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود اپنی کمٹمنٹ کے باوجود وہ ہماری مذاکراتی ٹیم کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرا سکے تھے. تو یہ ہے ان کی ٹوٹل حیات, یہ ہے ان کی ٹوٹل وہ. باقی یہ رہا کہ یہ بالکل تھنکنگ نہیں ہے کہ جی یہی ایک راستہ ہے, لیکن یہ راستہ جو ہے یہ اوپن رکھنے کے بارے میں پازیٹیو فیلنگز پارٹی کے اندر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو باقی خان صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق ایک نیشنل لیول کی پبلک موبلائزیشن اور پبلک جو تحریک ہے, پرامن تحریک جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں امید کے بعد, اور اس سلسلے میں تیاریاں ہو رہی ہیں. باقی آپ نے شاید خاقان عباسی صاحب کا ذکر کیا, کسی ایک یا دو بندے کے کہنے یا نہ کرنے سے یہ تحریک نہ چل سکتی ہے نہ رکے گی. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پارٹیز جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں, اور جو اس وقت تک رسپانس آیا ہے لیٹ می ٹیل یو کہ وہ بہت پازیٹیو ہے. اور کم از کم آئین کی بحالی کے ایک نقطے کے اوپر تقریباً تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہونے کے لیے تیار نظر آتی ہیں.
صحیح ہے سر. چلیے میں الائنس والے معاملے پر تو ابھی آتا ہوں، لیکن جو پہلے گفتگو ہو رہی ہے اس ضمن میں بس ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. عمران اسماعیل صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ محمود مولوی کے ذریعے پی ٹی آئی نے اعلیٰ عسکری قیادت کو پیغام بھیجا ہے اور ان سے کہا ہے یا درخواست کی ہے کہ ہم آپ سے بات چیت دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. محمود مولوی کے ذریعے وہ اسپیسیفک نام لے رہے ہیں. آپ اس دعوے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بہت ساری اور اس قسم کی اسپیکولیشنز جو ہیں وہ مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں، جن کے اوپر میرا خیال ہے کہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. عمران اسماعیل کا کوئی سٹیٹس پارٹی میں نہیں ہے، اس وقت وہ پارٹی کے ممبر نہیں ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور ہم ان کو کیوں کہیں گے جبکہ ہمارے پاس اور بھی راستے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اپنی صوبے کی حکومت موجود ہے، علی مین گنڈا صاحب موجود ہیں، اس کے علاوہ اور پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے تعلقات ہیں، سب کچھ ہے. تو ہم اس پارٹی کے زمرے سے باہر نکل کے کیوں ایک ایسے شخص سے اس قسم کی بات کریں گے جو کہ پارٹی کا ممبر بھی نہیں ہے؟ تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے. تو مناسب ہے کہ اس کو یہیں روک دیا جائے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ایسی کوئی درخواست نہیں کی گئی. بالکل صحیح ہے سر. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ مطالبات رکھے ہیں اسد کیسر صاحب کے سامنے. کیا اسد کیسر صاحب نے پارٹی کے کسی اور رہنما، چلیے میں نام لے دیتا ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب سے درخواست کی کہ آپ یہ پیغام جو کہ میں مل نہیں پا رہا عمران خان صاحب سے، تو آپ یہ پیغام لے جائیے مولانا فضل الرحمان کا اور اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیجئے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ ہوا ہے، اور سلمان اکرم راجہ صاحب اسد کیسر صاحب کا پیغام لے کر جو کہ مولانا فضل الرحمان کا اصل میں پیغام تھا عمران خان کے پاس گئے ہیں؟ دیکھیے، آپ لفظ مطالبات کا استعمال کر رہے ہیں، میں اس سے ڈس ایگری کروں گا. ان کی کچھ آبزرویشنز ہیں اور کچھ موڈیلٹیز ہیں جو کہ طے کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو کہ کسی ایک اس قسم کے اتحاد میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہو، اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ کلیریفیکیشنز مانگ لے. تو مطالبات کی جگہ اگر آپ کہیں کہ کچھ کوئریز ہیں، کچھ آبزرویشنز ہیں، اور کچھ آگے کے بارے میں جو بڑھنا ہے اس سلسلے میں کچھ جو میکنزمز کہہ لیجئے وہ طے کرنے کے سلسلے میں کچھ آبزرویشنز ہیں، تو میں اس کے ساتھ ایگری کروں گا. وہ یہ آپ کا کہنا ہے کہ جی کسی ایک شخص کو کہا گیا ہے جی کہ آپ پہنچائیں، پرابلم بنا ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. اور وہ یہ ہے کہ جی ہمارا پچھلے، میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں، آج بھی میں ہائی کورٹ میں گیا ہوا تھا آگے بڑھنے کے لیے کہ جی ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرائی جائے. جو سیاسی لیڈران ہیں پچھلے 22-23 ہفتوں سے ان کے ساتھ خان صاحب کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. آج جب کہ آپ پر ہم بات کر رہے ہیں، آج کا دن جمعرات کا دن ہے، اور آج سیاسی لیڈران کی ملاقات ہر جمعرات کو ہوتی تھی. آج بھی ہمارے 6 آدمی جو ہیں وہ اڈیالہ کے باہر کھڑے ہیں اور ان کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. لیٹسٹ جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں کہ وہ نہیں، میری 30 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہو پائی. تو ایک کمیونیکیشن گیپ موجود ہے اسد صاحب، یہاں تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایک کمیونیکیشن گیپ موجود ہے. اب بات چیت آگے اگر چلانی ہے تو کسی نہ کسی شخص کے ذریعے تو بات خان صاحب تک آگے پہنچانی ہوگی، اور وہ جو لوگ ہیں وہ لیگل جو ہمارے لوگ ہیں وہی خان صاحب کے ساتھ ان کے کیسز کے بارے میں ملاقات ان کی کبھی کبھی ہو جاتی ہے. سو یہ بات جو ہے یہ مطلب مانی جا سکتی ہے کہ شاید ان میں سے کسی ایک شخص سے اسد کیسر صاحب نے کہا ہو کہ یہ باتیں آپ خان صاحب سے کریں اور ان کا جو رسپانس ہے وہ ہم تک پہنچائیں. مجھے کسی اسپیسیفک شخص کے بارے میں میرے لیے کہنا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میں اس انفارمیشن جو میرے تک وہ نہیں پہنچی ہے. لیکن انڈرسٹینڈیبل ہے جو آپ کا کہنا ہے، کیونکہ صرف وکلاء کی یا فیملی کی بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے، خان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے. صحیح ہے. رؤوف صاحب، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب انٹرسٹڈ ہیں کہ ڈی آئی خان میں جہاں وہ سیاست کرتے ہیں ان کے حلقے کے حوالے سے کچھ فیصلہ کر لیا جائے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ حلقوں میں اگر وہ چاہتے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، اور کچھ حلقوں کے لیے وہ فنڈز چاہتے ہیں اور مستقبل کی سیاست میں اپنا شیئر مانگتے ہیں، اسے آپ کلیریفیکیشن کہیں گے، اسے آپ مطالبات کہیں گے، یا آبزرویشنز کہیں گے؟ آپ اسے کیا نام دیں گے؟ دیکھیے، یہ بات کچھ اور آپ کر رہے ہیں. وہ ایک یہ ہے نا کہ احتجاجی تحریک میں حصہ بننا، اور پھر یہ کہ اس احتجاجی تحریک کو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ایک الیکٹورل الائنس بنا دینا، ٹھیک ہے نا.
یہ ایک آپ بات کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں میرے اسپیسیفکلی تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن جو میری لاسٹ گفتگو ہوئی تھی وہ ایز سچ کوئی ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ آبزرویشن نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک الیکٹورل الائنس بنانا چاہیں گے. لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہوتی ہیں کسی ایک کاز کے لیے، کسی ایک جدوجہد کو شروع کرنے کے لیے، اور پھر اکٹھے کام کرتی ہیں، تو ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. دی پاسبلٹی از آلویز دیئر. لیکن اس قسم کی کوئی آبزرویشن ابھی تک میری انفارمیشن کے مطابق ابھی مولانا صاحب کی طرف سے نہیں آئی ہے. سر اگر یہ بھی نہیں ہے آبزرویشنز جو میں نے کہا، تو پھر کیا آبزرویشنز ہیں ان کی، یا کیا تحفظات ہیں ان کے؟ میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو اس وقت شیئر کروں، کیونکہ ہم نے پچھلی ایک میٹنگ ہماری بڑی لمبی ہوئی ہے، اس میں ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب معاملات طے ہو جائیں گے تو اس وقت یہ پھر میڈیا کے اوپر ہم لے کے آئیں گے. لیکن ایز سچ کوئی اتنا بڑا ایشو موجود نہیں ہے جو بھی ان کی طرف سے آیا ہے. وہ جو ہمارا جس قسم کا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کے کانٹیکسٹ میں سرٹن کلیریفیکیشنز ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں، وہ مل جائیں گی ان کو، مل جائیں گی. لیکن یہ رؤف صاحب، یہ تو اب ایک اوپن سیکرٹ ہے. اب ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی روزانہ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں جو ان ٹیموں کا مذاکرات کا حصہ ہوتے ہیں. اب یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ہے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، کچھ فنڈز، کچھ فیوچر میں اپنی جو پالیٹکس ہے اس کی سیکیورٹی، کہ بھائی اگر میں آپ کے ساتھ الائنس بنا کے چلتا ہوں، کامیاب ہو جاتا ہوں، تو جیسے پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد مجھے کچھ نہیں ملا تھا، یہاں پر کیا ہوگا. یہ تو چیزیں اب ہو رہی ہیں. لیکن اگر آپ چلیے آپ کی بات، میں تو آپ کے موقف کو رسپیکٹ دیتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی، میں ایک بات آپ کو کلیئرلی بتا دیتا ہوں. وہ ان کے جو آبزرویشنز بیسیکلی اور بیسڈ کے وہ ان کی طرف سے بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی استعمال کیا گیا ہے ماضی میں. اور انہوں نے دو بڑی جماعتیں جو ہیں ان کا نام بھی لیا ہے کہ ہم پہلے ان کے ساتھ شامل ہوئے اور ہم نے ایک احتجاجی تحریک میں شریک ہوئے اور ہم اس کو آگے بڑھایا، ہمیں گرا دیا گیا. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے. اسی طرح سے انہوں نے دوسری بڑی پارٹی جو اس وقت اتحاد میں موجود ہے اس کا نام لے کے بھی اسی قسم کی گفتگو کی. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ان کے ذہن میں انسرٹنٹیز ہیں، وہ کچھ کلیریفیکیشنز چاہتے ہیں کہ جی ایسا ان کے ساتھ پھر نہ ہو. That's it. صحیح ہے. سلمان راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی سر، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے میری اس بات سے اتفاق کیا کہ الائنس میں آنا کسی ایک جماعت کا کسی دوسری جماعت پر احسان نہیں ہوگا. اس بات کا جے یو آئی نے برا مانا. جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، اگر پھر اس طرح سے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. لیکن آپ کے خیال میں یہ بات کیا اس کو مس انٹرپریٹ کامران مرتضیٰ صاحب نے کیا ہے یا سلمان راجہ صاحب نے درست بات نہیں کی؟ میری ذاتی کنٹینشن یہ ہے میرے بھائی کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے یہ سیاسی گفتگو کے زمرے میں آتی نہیں ہے، وہ کرنی نہیں چاہیے. اسی لیے میں آپ کے سوالوں کے جواب میں کچھ میرے پاس انفارمیشن موجود ہونے کے باوجود میں وہ شیئر نہیں کر رہا، اس لیے کہ جب معاملات طے پا جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے. اور میرا خیال کہ وہ ایک زیادہ بہتر ماحول جو ہے اس کو کریٹ کرنے میں بڑی مدد کی. اور یہ معاملات آگے بڑھتے ہوئے کتنا عرصہ آپ کو لگتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ 2 ہفتے 4 ہفتے؟ رمضان المبارک کے مہینے کے دوران انشاءاللہ تعالیٰ یہ معاملات طے پا جائیں گے. کیا اس سلسلے میں عمران خان صاحب کی رائے لی جا چکی ہے؟ انہوں نے ہی یہ سارا پروپوزل دیا ہوا تھا، اس کی بیسس کے اوپر ہی پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. یہ انہی کی ہی ریکمنڈیشن اور گائیڈنس کے مطابق انہوں پارٹی آگے بڑھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ رابطہ کریں. میرا سوال سر یہ تھا کہ جو آبزرویشنز مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہیں، جس کا آپ نے اشارہ کے نام میں اظہار بھی کیا ہے، وہ جو آبزرویشنز ہیں وہ عمران خان تک پہنچائی جا چکی ہیں اور اس کا جواب انہوں نے دے دیا ہے؟ جی، وہ ان تک پہنچ چکی ہوئی ہیں. یہ بتائیے سر کہ عید کے بعد جو تحریک آپ چلانا چاہتے ہیں وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہوگی یا آپ الائنس کے پلیٹ فارم سے چلانا چاہتے ہیں؟ الائنس کے پلیٹ فارم سے. اور الائنس اگر اس بات پر اگری نہیں ہے کہ سڑکوں پر آئیں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کم از کم عمران خان کی رہائی کے لیے نہیں چلانا چاہتے، وہ رول آف لا کے لیے چلانا چاہتے ہیں، تو پھر عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی؟ یہ تمام معاملات جو ہیں وہ طے ہونے کی سٹیج سے گزر رہے ہیں. جب طے ہو جائیں گے تو اس وقت کلیئرٹی آئے گی. اس وقت جو ہماری خواہش ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی ہے. ہم چاہیں گے کہ اس پلیٹ فارم کے سے ہی یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کا آغاز کیا جائے. مگر آپ نے رؤف صاحب کہا کہ طے ہونے کے مراحل سے گزر رہے ہیں، لیکن کچھ جماعتوں نے تو طے کر لیا ہے اور اناؤنس بھی کر دیا ہے. جیسے شاہد خاقان عباسی نے طے کر لیا ہے کہ وہ سڑکوں پر نہیں آنا چاہتے اور اناؤنس بھی کر دیا کہ نہیں آنا چاہتے. تو اس پر آپ بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے کر دیا ہے.
دیکھیے کسی جماعت کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہوتا نا. اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے نہیں آنا تو ٹھیک ہے وہ نہ آئیں. جو جماعتیں آ جائیں گی جس کے اوپر راضی ہو جائیں گی ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے گا. یہ بڑی سمپل سی بات ہے, بڑی سمپل سی بات ہے. اور کنسنسس ڈیولپ ہونا نا, دیکھیے اگر ایک پلیٹ فارم سے آپ نے احتجاجی تحریک کا آغاز کرنا ہے تو پھر جو پارٹیسپیٹنگ جماعتیں ہیں ان میں ایک کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. سو یہ انہی جماعتوں کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا جن کے ساتھ جو اس کا خد و خال ہے اس تحریک کے, اس کے بارے میں کنسنسس ہوگا, ایک انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اب دیکھتے ہیں کہ کن کن کے ساتھ ہوتی ہے, انہی کے ساتھ مل کے آگے بڑھا جائے گا. صحیح ہے. رؤف صاحب, عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے. پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10-10 دن کی 12-12 دن کی تاریخ دے دی جاتی ہے اور بغیر کارروائی اگلی پوسٹ پون کر دیا جاتا ہے کیس کو آگے. اس کو آپ کیسے ریڈ کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ؟ آئسولیشن میں خان صاحب کو رکھا ہوا انہوں نے. دیکھیے میں نے ابھی آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ جی میری 30 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہو سکی, اور سیاسی لیڈران جو ہیں وہ تقریباً 24 ہفتوں سے ملاقات نہیں ہو سکی. سو ان کو ان کے سیاسی لیڈران سے دور رکھا جا رہا ہے. یہ بڑا پرانا معاملہ ہے, اور اب ان کو جو ان کی فیملی اور ان کے جو لائرز ہیں, وکلا ہیں, ان سے بھی ملاقات میں خاصی دقت پیش آ رہی ہے. تمام وکلا کو ملنے نہیں دیا جاتا. ڈیوریشن جو ہے ملاقات کی وہ بہت کم کر دی گئی ہے. سو بیسیکلی خان صاحب کو ورچوئل آئسولیشن میں ڈالا گیا ہوا ہے. اور وہ میری اس کی جو وجہ جو ہے آپ نے پوچھی ہے, میں اس کی ایک ہی وجہ بتا سکتا ہوں کہ لازمی بات ہے ان کے اوپر پریشر ہے کہ وہ کوئی ڈیل کریں جس کے اوپر وہ مان نہیں رہے ہیں, اور یہ ان کو آئسولیشن میں ڈالنا جو ہے میرا خیال ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یہ ان کے اوپر پریشر بڑھے تو پریشر تو وہ ابھی تک اگر 1.5 سال سے وہ بندہ جو ہے وہ لے رہا ہے پریشر اور اپنے اصولوں کے اوپر قائم ہے, تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی ٹیکٹک سے وہ کرمبل کرے گا یا ایگری کر جائے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ اس قسم کی کسی ڈیل کے لیے تیار تھے یا تیار ہوں گے مستقبل میں. یہ وقت بھی گزر جائے گا. رائٹ. رؤف صاحب, پاکستان تحریک انصاف کچھ مالی بحران کا شکار تھی پچھلے دنوں میں. ورکرز کی تنخواہیں ادا نہیں کی جا پا رہی تھیں, کیا وہ بحران دور ہوا ہے؟ جی پارٹلی دور ہوا ہے جی. کچھ ورکرز کو تنخواہیں دی گئی ہیں, کچھ ابھی دینی ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ عنقریب وہ ختم ہو جائے گا. تمام تنخواہیں جو ہیں اور تمام واجبات جو ہیں وہ ادا کر دیے جائیں گے. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. الائنس کا معاملہ جو ہے اس پہ بہت سارے سوالات باقی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پی ٹی آئی اس کو آفیشلی ظاہر ہے ابھی اس پر اپنے کارڈز کو سینے سے لگائے ہوئے ہے اور موقف دینے سے گریز کر رہی ہے تاکہ چیزیں خراب نہ ہوں. لیکن بہرحال جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب وقتاً فوقتاً اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, شاید خاقان عباسی صاحب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. تو کتنا لائکلی لگتا ہے کہ یہ الائنس کامیابی سے بن پائے گا اور اس طرح سے بنے گا جس طرح سے پی ٹی آئی چاہتی ہے, اور کیا واقعی وہ کوئی تحریک چلائے گا؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اب پروگرام میں اخونزادہ حسین صاحب موجود ہیں, ترجمان ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے. بہت شکریہ اخونزادہ صاحب, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے. اختیار صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور قادر بندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے ابھی ہم پروگرام کے پہلے حصے میں الائنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ اب الائنس کے ترجمان ہی موجود ہیں. ابھی یہ الائنس چھوٹا ہے, ابھی اس کو بڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اخونزادہ حسین صاحب, کیا رکاوٹ ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب مانگ کیا رہے ہیں جو آپ نہیں دے پا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. نہ مولانا صاحب ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں, نہ ہم مولانا صاحب کو کچھ دیکھ سکتے ہیں. ایک ماضی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے بیچ بڑی تلخ. 15-16 سال کی ماضی ہے وہ. ظاہر سی بات ہے جب ان کے اوپر اب آگے چلنا ہے, اتحاد کی شکل لینی ہے, معاملات کو مل بیٹھ کے آگے اکٹھے چلانا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ماضی کے ان سبجیکٹس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا جن کی وجہ سے تلخیاں بنی تھی یا آنے والے دنوں میں مسئلہ بن سکتا ہے. تو اس سلسلے میں ہماری جمعیت علماء اسلام کے اکابرین کے ساتھ نشستیں ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ وہ بہت حوصلہ افزا نشستیں ہیں اور ان سے ہمیں اب بہت مثبت اشارے ملے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم بالکل وہ اس پہ آگے ہے کہ ایک ڈرافٹ کے طور پر ہم چیزوں کو اب آگے بڑھائیں گے. تحریری شکل میں آپ کچھ مولانا کے ساتھ طے کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل تحریری شکل میں ہوگا, ایک تحریری معاہدہ ہوگا ہمارا ان کے ساتھ. اور یہ معاہدہ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ کوئی مفاد کے اوپر یا کوئی کسی اور چیز کے اوپر نہیں ہے. دیکھیں
ہم نے مولانا صاحب کیا یہ مولانا صاحب نے مانگا ہے کہ آپ ہمیں ان چیزوں پر تحریری طور پر ایشورنس دیں؟ نہیں، یہ مولانا صاحب دیکھیں، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم دونوں کے بیچ تلخی رہی ہے. اب یہ اگر اعتماد کا فقدان ہے تو دونوں سائڈ سے ہوگا نا، یا کوئی اور مسئلے بھی ہوگے تو دونوں سائڈ سے ہوں گے. تو اس لیے لکھت پڑھت میں ایک چیز لائی جائے گی جس پہ دونوں کا، اور یہ لکھت پڑھت جو ہے وہ ہوگی کہ آئندہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں وہ نہیں دیکھیں سر، باقی معاملات اب بڑے پیچھے رہ گئے. پاکستان جس مسائل کے دلدل میں آ کے پس گیا ہے، اب ان سے نکالنے کے لیے ایک مشترکہ ایک متملی کے اوپر سوچا جا رہا ہے، اور اسی کے بنیاد پہ ہمارا یہ اتحاد ہوگا. نہیں، مگر یہ جو تحریری ایک معاہدہ ہے یہ تو پی ٹی آئی اور مولانا کے درمیان ہوگا نا، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان. بالکل ہوگا، لیکن اس کی نیکسٹ فیز میں جو اپوزیشن کا اتحاد ہے مولانا صاحب اس کی طرف بھی بڑھیں گے. تو اس میں وہ ساری چیزوں کا احاطہ ہوگا. اور سر آپ کے لیے خیبر پختونخوا میں تو بڑی خطرے کی بات نہیں ہو جائے گی کہ اگر ایک ایسا الائنس بن جاتا ہے، اور اگر اس میں جو ہمیں اختیار بھائی صاحب سن رہے ہیں کہ یہ الیکٹورل الائنس میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، یا اس کی بھی کچھ چیزیں اس میں اگریمنٹ میں چاہے وہ تحریری طور پر آئیں یا نہ آئیں، تو نون لیگ کے لیے سیاست تو پہلے ہی مشکل ہے. خیبر پختونخوا میں یہ دونوں بڑی جماعتیں مل گئیں کے پی کی، تو آپ کے لیے سیاست کرنا تو مشکل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد، آپ نے تو شادی کا بھی کہہ دیا، ولیمہ بھی کرا دیا، بچے بھی ہو گئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو یہی ہے نا، منگنی کی رسم بھی نہیں ہونے والی. اچھا، اتنے پروگرام کچھ اور ہے. اچھا، مولانا صاحب آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کسی نے ان سے مولانا صاحب کا میں بتاتا ہوں، میں مولانا صاحب کو، ہم اتحاد کے علاوہ میری ان کے ساتھ ذاتی ایک تعلق بھی ہے، قربت بھی ہے، ادب اور احترام اور محبت کا رشتہ بھی ہے. بڑی چیزیں ہم نے ان سے سیکھی بھی ہیں. مولانا صاحب کبھی بھی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتے جہاں تک میں نے ان کو اسٹڈی کیا ہے. جو اتنا میں ڈیپلی ان کے نالج کو، ان کے ریزرویشنز کو اباؤٹ پی ٹی آئی میں سمجھتا ہوں، میرے خیال میں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ چل سکتے ہیں. وہ ہمارے ان کے بیچ میں فاصلہ ہی نہیں ہے. سمجھ لیں، وہ ایک مرتبہ اللہ جنت نصیب کرے قاضی حسین احمد صاحب کو، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی میں کیا فرق ہے. میں نے کہا آپ صرف اردو میں نام رکھتے ہیں، اور مسلم لیگ جو ہے وہ اردو کا نام ہے، اسے انگریزی کا نام ہے. تو مولانا صاحب جو ہے نا، ان کا سب سے جو پہلا ان کا گلہ ہے کہ ان کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے، ان کا مال ان کا چوری ہوئی ہے. تو چوری کا مال نہ اسد اللہ خان آپ کے گھر ہے، نہ میرے گھر. کس کے گھر ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے گھر میں ہے، وہ عمران خان کے گھر پڑا ہوا ہے. مولانا کی الیکٹورل درخواستیں کتنی ہیں ویسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. الیکٹورل درخواستیں ایک اور چیز ہے. میں نے 2018 میں بھی الیکٹورل پٹیشن کی تھی، میں نے 2013 میں بھی کی تھی. وہ چھوڑ دے، وہ اس کی کہانی الگ ہے. مولانا صاحب کا مال مسروقہ جو ہے، مال مسروقہ وہ پی ٹی آئی کے گھر میں پڑی ہوئی ہے. ایک وہ مطالبہ کرتے ہیں ان سے، یہ نہیں بتائیں گے آپ کو، میں بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن آڈٹ اینڈ سٹارٹ فرام دا خیبر پختونخوا. یہ ان کی شرط ہے جی. ایک نمبر 2، میرا بھائی حسین بھائی آپ کو نہیں بتا رہا، میں تھوڑا سا بتا، میرے پاس اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن میں کچھ لمٹ میں. مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے، مولانا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ماضی میں آپ میرے متعلق جو کچھ کہتے رہے اس پہ آپ نے اعلی اعلان معافی بھی، پبلک معافی بھی مانگنی ہے، پبلک اپالوجی بھی کرنی ہے. اچھا. تبھی سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ کوئی کسی پہ احسان نہیں آتے ہو تو آ جاؤ، کوئی احسان نہیں ہے، اسی کلے ہی کافی ہیں. تو اس کے بعد حالت دیکھیں کہ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کو اکٹھا ہونا چاہیے کہ یہ اپنے گھر کو سیدھا کر لے. مولانا نے ان کو یہ بھی مشورہ دیا ہے. مولانا صاحب نے کہا کہ علیمہ بی بی کا گروپ الگ ہے، بشرا بی بی کا گروپ الگ ہے، اسد کیسر صاحب نے اپنی ہٹی کھول رکھی ہے، گنڈا پور صاحب کی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے. تو ادھر تو ایک اینٹ کی مسجد سب نے بنائی ہوئی ہے، 2 طالبان ہیں اور 3 دھڑے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنا گھر پہلے ٹھیک کر لو. شاہد خاقان عباسی نے ان کو کہہ دیا ہے سڑکوں پہ میں نہیں آتا، کہ میں وہ گنڈاسے والا پروگرام، بندوق لہرانے والا پروگرام، جس طرح آپ وفاق پہ چڑھائی کرتے ہو، میرے 1000 اختلاف ہیں، لیکن میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں. تو ان کے معاملات جو ہیں، میں پھر کہتا ہوں، یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، حسین بھائی جو ہیں یہ اس وقت پی ٹی آئی کے، میں ان کو جو ان کی تنظیم بنی ہے اس کے یہ اسپوکس پرسن ہے، میں اس کی حیثیت میں ان سے زیادہ بات کر رہا ہوں، مشورہ بھی دے رہا ہوں.
کہ چھوڑ دیں یہ چیزیں. کیا چیز؟ یہ معاملات جو ہے نا اس پہ آ جائیں جس کو پولیٹیکل ہارمنی کہتے ہیں, نیشنل ہارمنی کہتے ہیں. کل بلوچستان میں جو ہو رہا تھا آپ نے سر, لیکن اپوزیشن تو کرنی ہے نا سر, آپ کیسے کریں نا سر, مطلب وہ ظاہر ہے اپوزیشن کی جماعتیں ہی مل کے اتحاد بنائیں گے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کے ساتھ مل کے, وہ تو پھر مکمکہ کی سیاست ہو جاتی. نہیں, میں نے اپوزیشن دیکھی ہے جنرل ضیاء کے دور میں بھی, میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا, میں فرسٹ ایئر میں تھا. میں نے اپوزیشن دیکھی ہے نواز شریف کے دور میں بھی, پھر بے نظیر کے دور میں دیکھی ہے, پھر میں نے اپوزیشن دیکھی ہے اس کے بعد بھی ان دونوں ادوار میں, پھر مشرف کے دور میں بھی دیکھی ہے, اور پھر اس کے بعد بھی آج تک میں دیکھ رہا ہوں. سیاست میں رواداری بھی ہوتی ہے, تنقید گالی بغیر بھی ہو سکتی ہے, تنقید بغیر کسی کو آپ اس کے پولیٹیکل سٹیکس, اس کے انپٹس, ان کی قربانیوں کو آپ تندور میں پھینکے بغیر, کسی کی تصحیح کیے بغیر آپ اس کی کریکشن کے لیے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بالکل صحیح. اس طرف آنا ہوگا جیسے کل یہ حالات تھے. یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ میں مندوخیل صاحب سے اگر آپ سر میں 1 منٹ پہلے ذرا قادر مندوخیل صاحب کا موقف لے لوں, پھر آپ کے پاس آتا ہوں. مندوخیل صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس روز بلاول صاحب دن میں 3 دفعہ جاتے تھے جب انہیں 26ویں ترمیم پر ان کی حمایت درکار تھی. اس کے بعد بلاول صاحب جو ہیں وہ انہوں نے فراموش کر دیا ہے, اور مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ گئے ہیں وزیر اعظم ان سے ملنے کے لیے جب یہ ایک ملاقات ہوئی تھی اپوزیشن کے لوگوں کی. لیکن کیا حرج ہے اس میں کہ مولانا فضل الرحمان جیسے کہ اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ تو الائنس ہو ہی نہیں سکتا, ہاں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے, ہمارے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب کیوں یہ کوشش کر نہیں دیکھتے کہ انہیں اپنے ساتھ حکومت ملائیں یا حکومتی اتحاد میں لے آئیں؟ جی اسد اللہ خان صاحب, جب ہم یا کوئی بھی اپنے لڑکے کا رشتہ لینے کے لیے لڑکی کے گھر جاتے ہیں تو لڑکے کے ماضی کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ ماضی میں کیا کرتا رہا, جوانی میں کیا کرتا رہا, بڑھاپے میں کیا کرتا رہا, کیا سوچ تھی, کیا سب کچھ بتانا پڑتا ہے. ابھی 26ویں ترمیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کو مکمل آن بورڈ لیا ہے, پی ٹی آئی کو مکمل مشاورت کے ساتھ, یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے کہا, روف حسن صاحب نے غور خان نے کہ یہ تو مسودہ ہی ہمارا ہے, پی ٹی آئی نے کہا کہ مسودہ ہی ہمارا ہے. اس کے بعد جا کے جیسی گورنمنٹ نے تھوڑا چارہ ڈال دیے تو جب مارا اور مولانا کو سائڈ پہ چھوڑ دیا مذاکرات میں, جس کا شکوہ مولانا صاحب کر چکے ہیں. اس کے بعد جب چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے گئے تب مولانا کو تھوڑے لائن لگا دیے. اس سے تھوڑا سا پہلے چلے جائے, آپ معاہدے کی بات کرو, تحریری معاہدہ آپ نے اختر مینگل صاحب کے ساتھ کیا تھا, اس کا کیا بنا؟ تحریری معاہدہ آپ نے اینکم کے ساتھ کیا, اس کا کیا معاہدہ؟ اور ابھی 4 مہینے پہلے آپ نے 11 اکتوبر 2024 کو منظور فشتین صاحب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر قانون سازی کریں گے پختونخوا اسمبلی میں. آج 4.5 مہینے ہو گئے, تو بھائی کون سا تحریری معاہدہ کی بات کر رہے ہو آپ؟ آپ نے جو تحریری معاہدے کیے اس کا کیا اثر کر دیے کہ آپ نے. لیکن سوال یہ, مولانا صاحب ایک زیر سیاستدان ہے, وہ ان سے کان پکڑوا کے توبہ کروا کے یہ پورا گھما کے اسمبلی کے چکر تب جا کے ان کے ساتھ بیٹھے گئے. یہ بھول جو میں اختیار ولی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بھول جائے کہ مولانا صاحب ان کے ساتھ احتیاط کرے گا, کیونکہ ان کی ماضی سب کے سامنے, تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رویہ کے سامنے, سب کچھ اس کے سامنے, کبھی نہیں ہوگا, یہ بھول جاؤ. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اگرچہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارے ساتھ ہیں, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ نہیں, ان کے ساتھ تو ان کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اختیار ولی صاحب, یہ بات درست نہیں ہے کیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اصل شکوہ تو ہے ہی آپ سے کہ بھائی جب پی ڈی ایم کا مجھے سربراہ بنایا تھا, اس کے بعد عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں میرا کلیدی کردار تھا, جب اس کے بعد ایک دوبارہ الیکشن میں آپ اترے ہیں, مجھے آپ نے فراموش کر دیا, بھلا دیا, اور مجھے آپ نے کہیں کا نہیں چھوڑا, آپس میں آپ نے حکومتیں بانٹ لی ہیں, مجھے آپ نے یاد ہی نہیں رکھا. تو اصل شکوہ تو ان کا آپ سے ہے, جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ وہ محتاط ہو کے چل رہے ہیں. نہیں, یہ بالکل ایسا بھی نہیں ہے. الیکشن میں ہر پارٹی نے اپنی اپنی پوزیشن لے لی تھی. اس کے بعد مولانا صاحب کو بتا دیا تھا کہ اتحاد کرنا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں, اپنی اپنی پوزیشن لے لیں, جتنے سیٹیں جو جیت لے پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں گے. تو
انہوں نے خود مطلب وہ چیز جو تھی وہ, لیکن سر اس کے بعد چلے الیکٹورل الائنس تو کسی کا نہیں تھا, لیکن اس کے بعد آپ ان کو گورنرشپ آفر کر سکتے تھے, آپ انہیں اپنے ساتھ اتحاد میں ملا سکتے تھے, حکومت میں شامل کر سکتے تھے, یہ سب کچھ آپ نے نہیں کیا. اور یہ جو رشتوں اور اس کی بات ہو رہے تھے, یہ اصل ان کا اور ان کا ماضی ہے. مولانا صاحب کو پتہ ابھی آپ میرا ٹائم نہ لینا پلیز, میں صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا. ایسا ہے کہ حسین بھائی کہہ رہا ہے کہ یہ آج کے جو حالات ہے اس کی ذمہ داری یہ ملک جو پہنچا ہے یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پہنچایا ہے. میں ذرا ان کی میموری جو ہے ریفریش کرانا چاہتا ہوں. 2018 میں یہ آواز لگا, پاکستان کی تاریخ 2018 سے شروع ہوتی ہے. جی, بربادی کی تاریخ 2018 سے شروع ہوتی ہے. 2017 سے جب اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو اقامے میں بلا کر, پاناما میں بلا کر اقامے پہ ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, شرارت کی جاتی ہے کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, ثاقب نثار کی عدالت لگتی ہے, جو ہمارے ایم این ایس کو اور وزیروں کو بلا کر کیا کہتا ہے کہ یہ ہے بلاؤ اس لوہے کے چنے کو. وہاں سے حالات خراب ہوتے ہیں جب آپ ایک منتخب ایم این اے پر 16 کلو ہیروئن کے پرچے کراتے ہو. ان کی کیا وہ چیزیں آپ لوگوں نے ریپیٹ نہیں سن لے نا, میں نے کتنے تحمل سے سنا ہے, آپ نہیں سن رہے. ایسی بات کرے اختیار بھائی جو آپ خود نہیں کر رہے. نہیں, جو ہم نے غلطی کی وہ غلطی آپ نے نہیں کی, وہی میں کہتا ہوں. پارٹی کے دوستوں نے نہیں کی, ہم اپنی غلطی ماننے کے لیے حسین آپ بولیں گے یا پھر میں بولوں گا؟ آپ اپنی باری کر چکے, مجھے بول لیں پلیز. آج آپ اگر بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں پولیٹیکل ہارمنی ہونی چاہیے, آپ نے اس پولیٹیکل ہارمنی کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک پریسیڈنٹ بتائے جو آپ نے سیٹ کیا ہے. ایک پریسیڈنٹ کس کو آپ نے لوگوں کو تن کے رکھ دیا تھا؟ خواجہ سعد رفیق کیا, سلمان کیا, نواز شریف کیا, شہباز کیا, مریم کیا. مریم نواز شریف کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی تھی. کوئی پبلک آفس اس نے رکھا ہوا تھا؟ کوئی نہیں رکھا ہوا تھا. یہ اپنا جو پنڈی کے ہمارے حنیف عباسی صاحب تھے, آج وہ بری ہو کے نکلے. کتنے ڈرامے آپ نے بنائے اس کے خلاف, کتنے تذلیل کی گئی ہے سیاستدانوں کی. کوئی اچھا پریزیڈنٹ آپ نے سیٹ نہیں کیا. میں آپ کو پھر کہتا ہوں, اس وقت شاید آپ کے کنٹرول آپ کے ہاتھ میں نہیں تھے, کچھ اندرونی معاملات, کچھ بیرونی. لیکن آپ ہی آدھا سچ بولتے ہیں سر. یہ ہمارا ایشو ہے. اگر آپ میرا پورا سچ نہیں سننا چاہتے ہیں تو مرضی آپ کی, میں تو پورا کرنا چاہتا ہوں, میں پورا کرنا چاہتا ہوں. آج بھی موقع ہے, ہمارے پاس اتنا اختیار ہے. آپ اپنی شرارتیں چھوڑ دیں, وہ ایجنڈا چھوڑ دیں, وہ جھوٹ والا جو آپ کہتے تھے کہ 65 کا پیٹرول 40 میں دیں گے, جو 7 روپے کا بجلی کا یونٹ ہے یہ 2 روپے میں دیں گے, 54 پہ چھوڑ کے آئے ہیں. قرض لیں گے, قرضہ, اسد اللہ چند جملے بولتا ہوں کہ قرضہ نہیں لیں گے, اور اگر قرضہ لینا ہوا تو خودکشی کر لیں گے, ان کے لیڈر نے کہا تھا, اور ملک کا قرضہ دگنا کر کے گئے ہیں. ان باتوں سے واپس آ جائیں, پبلک اپولوجی کریں, ہم سے معافی مانگے, آئیے مل بیٹھ کر پاکستان کو آگے بڑھانے. مگر اختیار صاحب آپ بھی تو دیکھنا آدھا سچ بولتے ہیں. آپ یہ سوال تو اٹھاتے ہیں کہ مجھے 2017 میں کیوں نکالا, لیکن آپ یہ نہیں جواب دیتے کہ آپ کو لایا کیسے گیا, آپ کی حکومتیں کیسے بنائی گئی ہیں. آپ یہ بھی تو پھر بتائیں نا, پورا سچ بولیں. ہم پہلی دفعہ حکومت میں اسد اللہ خان, ہمیں جب پہلی دفعہ آئے تھے ویسے تب بھی ہمیں پتہ ہے کیسے آئے تھے. یہی ایک سیریز ہے. اتحاد بنائے تھے نا, اتحاد بنائے تھے. اتحاد نہیں, اتحاد بنائے تھے, پوری جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا. ہم نے تو 1993 کا الیکشن آپ دیکھ لیں, ہم نے خان عبد الولی خان کو ساتھ ملایا تھا, ہم نے رسول بخش پلیجو کو ساتھ ملایا تھا, ہم نے بزنجو صاحب کو ساتھ ملایا تھا. ہم نے تو ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا تھا. ہم نے تو پولیٹیکل پارٹیز کو ہم پولیٹیکل پارٹیز سمجھتے ہیں. آج یہ میرا بھائی میرے پاس بیٹھا ہوا ہے نا, نہیں تو آپ انہیں پھر اپریشیٹ تو کریں نا کہ یہ بھی سارے سیاسی جماعتوں کو ملا کے الائنس بنا رہے ہیں. اور یار ان کا اتحاد تب تک ہی ہے نا جب تک اس کے قیدی کی جان چھوٹ جائے. جان چھوٹ گئی, یہ سب کو لات مار کے فارغ. میں اس پہ کمنٹ کروں گا, میں اختیار بھائی میں اس پہ کمنٹ کروں گا. اچھا پھر میں آپ کی بات پہ کمنٹ کروں گا. قیدی کے اوپر آپ اس طرح کمنٹ, یہ آپ اس طرح کریں نا, قیدی پاور پالیٹکس سے آگے جا چکا ہے. قیدی اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعظم بننے. مولانا صاحب ماضی میں اتحادوں کے بنیاد پہ بھی ڈسے ہوئے ہیں, بہت ساری چیزوں پہ ڈسے ہوئے. میں ان کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ مولانا صاحب ان کے متعلق ہمیں کیا کہتے ہیں. میں ان کو افینڈ نہیں کرنا چاہ رہا, ٹھیک ہے, یہ تو بولتے رہتے ہیں. مولانا ان کی شکایتیں لگاتے ہیں آپ کو. میں وہ بات, اور وہ نہیں ہے کہ کوئی مولانا صاحب دیکھیں ان چیزوں میں نہیں ہوتا. یہ تو ان کے آپ نے ایک چہرہ بنایا ہوا ہے, کوئی چیز مانگتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا ظریف, جنون
اور جینیس پولیٹیشین ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں اس وقت اس ملک میں. ہم نے ہماری ریاست نے ہی پھر تو معافی مانگنی پھر تو آپ نے بڑا غلط کیا ماضی میں ان کے ساتھ. سیاستدان کو آپ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں گالم گلوچ جسی سائڈ سے بھی ہو, میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ روش سیاست میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا مولانا مانگ کیا رہے ہیں بتائیں نا, پھر میں آگے چلوں. مولانا کیا مانگ رہے ہیں؟ مولانا صاحب دیکھیں, مولانا صاحب کو بنیادی طور پر وہ اعتماد کا فقدان ہے, ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے دے دیا انہیں, آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لکھنے کے دینے کے لیے تیار ہیں. باقی مولانا صاحب نے دیکھیں یہ جو میں نے 26ویں آئینی ترمیم کی بات تھی, اس طرح آگے چل کر جس طرح پھر مذاکرات کے اوپر بات ہے, باقی سارے معاملات سیٹ ایڈجسٹمنٹ مانگ رہے ہیں وہ آپ سے؟ نہیں, اس نقطے ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک حلقے سے جہاں مولانا الیکشن لڑتے ہیں اس سے متعلق وہ کچھ آپ سے ایشورنس مانگ رہے ہیں. ایک سیٹ کے محتاج انسان نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کا اسٹیچر اس سے کئی زیادہ بڑا ہے, صحیح ہے. اور جب ہم آگے بڑھیں کیا کچھ مخصوص کیا حلقوں کے لیے وہ فنڈز مانگ رہے ہیں جہاں سے وہ دیتے ہیں؟ کوئی بھی اس قسم کے مطالبات ان کی طرف سے نہیں رکھے گا. میں نے آپ کو کہا کہ ایک طلب واضح تھی, ٹھیک ہے, ان کو کور کرنا بڑا مشکل تھا, ان کے اوپر ڈیلیبریشنز ہوئی ہے, کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کیے تھے ان کی طرف سے, ان پہ ہم نے پھر خان صاحب سے ہدایات لی ہے. ان ہدایات کے بنیاد پر میں 2 دن پہلے مولانا صاحب سے ملا تھا, وہ ساری چیزیں ان کی جماعت کے سینئر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کلیئر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ مولانا ان کے ساتھ جا ہی نہیں سکتے, کس بنیاد پر آپ کو لگتا ہے اتنا؟ وہ کیوں مل رہے ہیں پھر ان سے, کیوں میٹنگز کر رہے ہیں, کیوں پیغامات بھیج رہے ہیں, کیوں چیزیں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ چلے مطالبات کہیں یا ریزرویشن کچھ بھی کہہ لیں. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, کچھ مذہبی اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, کچھ کہیں فرق بھی ہو سکتا ہے, مسلکی معاملات بھی ہو سکتے ہیں, کچھ چیزیں. مولانا صاحب جو ہے وہاں ان کو جہاں اپنے اتحادی پہ شک ہوتا ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ 6 نمبر سناؤ. اب 6 نمبر اسی کو آتے ہیں جس نے تبلیغ میں 3 دن لگائے ہوتے ہیں, جو ریونٹ سے ہو کر آیا ہوتا ہے, وہ تو آخری 10 صورتیں بھی سنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سچی بات ہے, میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہیں, تو یہاں پہ پھر یہ اعلان میں اس میں جو ہے نا, یہ اس میں فیل بھی ہو سکتے ہیں اس امتحان میں. تو خیر چلیے, آپ نے یہ امتحان کیسے پاس کیا تھا, اس کے ٹپس دے دینا انہیں. آپ جب مولانا کو ساتھ پیٹی بنیاد پہ مولانا صاحب کے ساتھ آگے نہیں بڑھے. آپ میرے خیال میں میری بات سنی نہیں, ایک بات آپ پھر میرا ٹائم لے رہے ہیں. not supposed to consume my time. سر پلیز. جی, میں آپ نے سوال کیا کہ ہم اس امتحان میں پاس ہوئے کہ فیل ہوئے. میں نے آپ کو بات کی, آپ نے سنی نہیں, کہ جہاں ان کو شک ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں, اور جہاں آپ پہ شک ہی نہیں تھا ان کو پتا ہے. ہمارے گھر میں حفاظ قرآن نہیں, آپ نے کوئی جعلی ڈگری تو نہیں بنا کے دے دی تھی؟ نہیں الحمدللہ. میں ان کے اوپر اعتماد کا فقدان یہ کہ آج یہ کہا کرے وہ کہا کرے. جو یہ بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں سر آخر آپ سے کوئی شکوہ تو ہے نا انہیں جو آپ کے ساتھ نہیں آئے وہ, اور نہ آئیں گے, یا آپ نے ملایا؟ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں نہ آئیں گے. لاڈ پیار سمجھتے ہیں, گیلا شکوہ سمجھتے ہیں, لاڈیاں کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. ہاں, محبت میں یہ ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں. ہمارا اور مولانا کا محبت کا رشتہ ہے, اور وہ کریں گے. مولانا کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں, خدا نہ خواستہ کبھی وہ ان کی قربتیں اگر بڑھ گئی, ہوگی نہیں. آپ کی سکسیس ویسے کیا ہے, اگر ڈیفائن کر دیں. آپ کی سکسیس کیا یہ ہے کہ مولانا ان کے ساتھ چلے جائیں, یا آپ کی سکسیس یہ ہے کہ مولانا ان کے ساتھ نہ جائیں؟ سوال پورا سن لیجیے گا. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اگر ان کے اتحاد میں جائیں گے. ان کا اتحاد جو ہے وہ سیاسی ورکر ہے, وہ سیاسی ورکر ہے, وہ اچھا, وہ ان کو سڑکوں پر آنے سے یا سڑکوں پر ایک دنگا رانا ثناء اللہ کی بات کر رہا ہوں, وہ ایک سیاسی ورکر ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا اکٹھا ہونا کچھ مشترکات کے اوپر کتنا ضروری ہے اس وطن کے لیے. یہ حقیقت ہے. being a political democrat and a struggling worker of democracy, I believe in it, کہ جہاں پر ایک بندہ مطلق العنان ہوتا ہے, اگر 4 بندے اس کے گرد سمجھ بوجھ والے, فہم و فراست والے اور ذمہ داری کا احساس کرنے والے بیٹھ جاتے ہیں, تو میرے خیال میں یہ بڑی اچھی بات ہوگی. اس کے اچھے نتائج بھی نکل سکتے ہیں. کوئی تھوڑی سی عقل کوئی سکھا دے گا اس کو بٹھا کے, تو وہ کوئی بری بات نہیں ہے, اس پہ ہمیں کوئی تشویش نہیں ہے. بہت شکریہ اختیار ولی صاحب, بہت شکریہ. آپ سے بات کرنے کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.